پوری دنیا میں ایک خوف کی فضا ہے. تو پاکستانی عوام کے لیے بینگ اے مسلم، بینگ پاکستانی، جہاں جہاں بھی آپ کے فالوورز ہیں، ان سب کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. ہمارے پاس اپنے نبی کی تعلیمات ہیں جس کی پہلی بیس یہ ہے کہ اب اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تو زمین پہ جو بھی حالات آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو خوف تو دل سے نکال دینا چاہیے. اگرچہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ڈرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آدمی بیماری سے نہیں مرتا، اللہ کے امر سے مرتا ہے. کتنے بیمار زندہ رہتے ہیں اور صحت مند چلتے چلتے گر کے مر جاتے ہیں. تو بطور مسلم تو میری یہ گزارش ہوگی سارے اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے کہ اپنے دل سے خوف کو نکالیں. وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر اعتماد رکھیں. اور اس کے بارے میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اس پر عمل کریں. اور جو میرے نبی نے اعمال بتائے ہیں، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ. گھر سے نکلتے وقت صدقہ کریں سارے گھر والوں کی طرف سے. اور صدقہ کا مطلب بکرا دینا نہیں ہے، صدقہ کا مطلب کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. وہ 4 آنے دیں، 8 آنے دیں، روپیہ دیں. جو سڑکوں پہ مانگ رہے ہیں ان کو دیں. یہ سارے ضرورت مند ہوتے ہیں، چاہے پیشہ ور ہوں، لیکن کون ایسے آ کے کھڑا ہوتا ہے مانگنے کے لیے. اور دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد تھا تو آپ نے ان سے فرمایا، اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے. اور تیسرا آپ نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم دعا کا اہتمام کریں. اور چوتھا میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا، او قل ثم توکل، اونٹ کو پہلے باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو، اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. جو اللہ چاہے گا وہ انشاءاللہ ہوگا.